کو براہ راست سے چلیں گے۔ سابق وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد، راجہ یاسر ہمایوں اور مسرت جمشید چیمہ سمیت دیگر پی ٹی آئی رہنما فلیٹیس ہوٹل میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ 1.5 مہینے کے اندر آپ نے آسمان سے مہنگائی لگا دی۔ دوسری جو بہت ہی اہم بات جو آپ سے کرنی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ بڑھاتے ہیں پیٹرول کی قیمت تو خورد و نوش کا قیمت خود بخود بڑھ جاتی ہے۔ میں نے آج صبح اخبار میں پڑھا تھا کہ خورد و نوش اس وقت 200% ان کی قیمت بڑھ گئی۔ کہاں گئے وہ سارے شور مچانے والے کہ غریب لوگ کیسے گزارا کریں گے؟ کہاں وہ شہباز شریف جو کہتا تھا کہ میں آؤں گا اور مہنگائی ختم کروں گا؟ تو میں صرف میرا خیال ہے میڈیا ضرور سوال پوچھے اس حکومت سے کہ آپ کیا کرنے آئے ہیں؟ پاکستان کو کیا تباہ کرنے آئے ہیں اور ختم کرنے آئے ہیں؟ کیونکہ ابھی تک تو جو آپ نے ڈیولپمنٹ کی ہے اس میں یہی کیا ہے کہ نیب کے قانون ختم کر دو۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ کہا ہے کہ جی ووٹ کا طریقہ جو ہے وہی پرانا ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ کیا ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین ختم کر دی۔ آپ نے کہا باہر کے جو لوگ ہیں ان کو ہم ووٹ ڈالنے دیں گے۔ یہ آپ نے ترمیم لے کے آئے ہیں اور ووٹ کوئی اور کام آپ نے نہیں کیا۔ اب میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ انشاءاللہ تحریک انصاف اس پہ مکمل احتجاج کرے گی اور مسلسل احتجاج کرتی رہے گی۔ 3.5 سال کے عرصے کے اندر آپ مہنگائی کی بات کرتے تھے، میرا خیال ہے تحریک انصاف کی پرفارمنس واز ابو پار۔ ساری دنیا میں کووڈ کی وجہ سے مہنگائی ہو کے لوگوں کے بڑے بڑی ملک جو تھے ان کے گھٹنے ٹیکے گئے، پاکستان واحد ملک تھا جو چل رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت فیصل آباد کے اندر رولا پڑ گیا ہے اور سارے آپ کے ٹیکسٹائل اونرز جو ہیں وہ پروٹیسٹ اس بات کا کر رہے ہیں کہ 3.5 سال کے عرصے میں ہم نے ٹیکسٹائل یہاں سے یہاں پہنچائی اور تم لوگوں نے آتے سار کیا کام کیا؟ آپ نے گیس مہنگی کی، اول تو ختم ہی کر دی، اور بجلی لوڈ شیڈنگ کی اور پیٹرول کی قیمت بڑھا کے اور ڈیزل کی قیمت بڑھا کے ہماری ساری انڈسٹری کو آپ نے تباہ کر دیا۔ دوسری بہت اہم چیز ہے، یہ تو ہو گیا مہنگائی کا سلسلہ۔ انشاءاللہ آج ہم شام 8 بجے آپ کو پتہ ہے پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ پورے پاکستان کے اندر ہر جگہ لوگ نکل آئے ہیں، وہ اس مہنگائی کے خلاف مسلسل احتجاج کریں گے۔ جو بہت امپورٹنٹ دوسری بات ہے، آپ سب کے سامنے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں، سب میڈیا ماشاءاللہ موجود تھا اور آپ نے دیکھا ہے کس بربریت کے ساتھ، کس ظالمانہ طریقے کے ساتھ لوگوں کو مارا گیا، پیٹا گیا۔ اور میں نے 72 سال کی عمر میں پہلی دفعہ مجھ پہ FIR لکھی گئی کہ میں قتل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مطلب میرے اوپر جو لکھی گئی اس میں یہ تھا کہ میں قتل کرنے کی کوشش کی اور میں پہلی دفعہ زندگی میں بیل لے کے آئی۔ تو ماشاءاللہ مبارک ہو ایسی حکومت جو آ کے پولیس گردی کے تھرو ماؤں بہنوں کے اوپر کیسز کر کے ہمارے سارے ورکروں پہ کیس ہوئے میں 7 FIRs اس وقت چل رہی ہیں، 7 FIRs۔ آپ کے سامنے میڈیا گیا، میں شفیق آباد میں جا کے اپنی عرضی جو تھی وہ بار بار جا کے کہتی تھی کہ ہماری عرضی لو، FIR لکھو، کوئی FIR نہیں ہماری لکھتا تھا۔ انہوں نے کہا ہے ہمارے پاس سٹینڈنگ انسٹرکشنز ہے سارے تھانوں پہ کہ جتنی 25 تاریخ کی کوئی بھی شکایت آئے آپ نے اس کو انٹرٹین نہیں کرنا۔ آپ خود بھی جا کے سارے تھانوں میں پتہ کر لیجئے، دس از دا اسٹینڈنگ انسٹرکشن ایٹ دا مومنٹ۔ آج ہم نے اپنے جتنے لوگ ہیں ہم نے اپنی پٹیشنز تیار کر دی ہیں۔ ریلیف آلریڈی الحمدللہ ہمارے وکیلوں نے جا کے آپ کو پتہ ہے پہلے ان کو ریلیف دی ہے سیشن کورٹ نے، اور کہا ہے کہ یہ جو ظالم اوپر بیٹھا ہوا ہے، چور چکا قاتل آدمی جو بیٹھا ہوا ہے، اس کی اوپر FIR کی جائے جس کا نام اپنا یہ ثناء اللہ ہے، اور اس کے علاوہ CCPO لاہور وغیرہ اس کے وہ تو وکیلوں نے قرار دی۔ آج عثمان ڈار جو ہے اس کو بھی کورٹ نے ریلیف دی اور انہوں نے کہا کہ آپ ان کی FIR درج کریں۔ انشاءاللہ
ہم اپنی کل پٹیشنز جمع کروا رہے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ پیر والے دن جب یہ پٹیشنز کی ہیئرنگ ہوگی آپ سب چلیے گا ضرور میرے ساتھ، آ کے جا کے دیکھیے کہ ہمیں کیا مشکل پڑ رہی ہے۔ وہ حکومت، وہ جو امپورٹڈ حکومت ہے، جو بے ایمان حکومت ہے، جو چوروں کی حکومت ہے، جو ایک فورن پریشر کی وجہ سے بیرونی طاقتوں کے ہاتھ میں کھیل رہی ہے، IMF کے ہاتھ میں کھیل رہی ہے، وہ اس وقت پوری کوشش کر رہی ہے کہ پاکستان کی جو عام عوام ہے اور جو ہم جیسے لوگ ہیں ہمیں جتنا دبایا جائے، کیوں حکم ملا ہے نا سرکار کی طرف سے، بڑی سرکار کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ ان کو مارو پیٹو ختم کرو، کسی کو نہ چھوڑنا، جتنا ظلم کر سکتے ہو اتنا کم ہے۔ تو میرا خیال ہے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اب ہم سارے اپنی لیکن میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں، اور خاص طور پہ شہباز شریف اور یہ جو جعلی ہمارا وزیر اعظم بیٹھا ہوا ہے جس کی کوئی حیثیت اور اوقات ہی نہیں ہے، جو لوٹوں کی وجہ سے چیف منسٹر بنا، اب وہ جو لوٹے تھے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا، اب وہ جو لوٹے ہیں سارے اب ان کی آپ کو پتہ ہے سیٹوں پہ نئی الیکشن ہونے لگی۔ افسوس مجھے اس وقت یہ ہے الیکشن کمیشن نے ان کو ڈی نوٹیفائی تو کیا ہے، دے شوڈ ہیو بین ڈسکوالیفائڈ فار لائف، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ضمیر بیچا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کانسٹیٹیوشن کا حشر نشر کر دیا، اور انہوں نے آ کے یہ جو اس وقت بحران پھیلا ہوا ہے یہ ان لوٹوں کی وجہ سے پھیلا ہوا ہے۔ اور انشاءاللہ یہ اب الیکشن جو اناؤنس کیا ہے، میں آپ کو بتا رہی ہوں جس ہال میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آج صبح سے تحریک انصاف کی ساری جو قیادت ہے اس نے بیٹھ کے آج 100 سے زیادہ لوگوں کا انٹرویو ہوا ہے ان 12 سیٹوں کے لیے جو اس وقت نارتھ کی ہیں، اور جو ساؤتھ کی ہیں اس کے انٹرویوز بھی کنڈکٹ کیے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ 20 کی 20 سیٹیں ہم آپ کو بتائیں گے، 20 کی 20 سیٹیں ہم اس کے اوپر کنٹیسٹ کریں گے if it is a fair election۔ میں آپ سے مکمل کر کے بات میں ضرور ان کو کہوں گی یاسر کو کہ آپ کو بتائے کہ اس وقت ہمارے لیے کتنا بڑا الیکشن کمیشن میں مسئلہ بن گیا ہے، ووٹر لسٹوں کا مسئلہ بنا گیا ہے، سارے حلقے جو ان کو الٹا پھلٹا کے اور ان کو ہر طریقے سے منور کر کے ان کے حالات جو ہیں خراب سے خراب تر گئے۔ اگلی بات جو میں آپ کو بتانا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ اس میں 350 افسر آتے سار، حالانکہ الیکشن اناؤنس ہو گئے الیکشن کمیشن کی طرف سے، اس نے حمزہ نے جو ناجائز بیٹھا ہوا ہے اس نے 350 افسروں کی تبدیلیاں کی، اس پہ کوئی ابھی تک آبجیکشن نہیں ہوا، نوٹس ضرور ہوا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس پہ سو موٹو ایکشن لے نا کورٹ، ہم یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اس کا نوٹس لے کہ جب آپ نے الیکشن اناؤنس کر دی تو آپ کو پتہ ہے ہر قسم کا تبادلہ جو ہے اس کے اوپر پابندی لگ جاتی ہے۔ انہوں نے 350 افسران کی پوسٹنگ اور پولیس والوں کی پوسٹنگ کی اپنی، تو جب سے حمزہ آیا ہوا ہے اور تو کوئی کام نہیں، اول تو سب کام اللیگل کیا اس نے جب تک اس کے پاس کیبنٹ نہیں تھی اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن، اور اب اس نے یہ کیا ہے کہ اس نے سوائے پوسٹنگ اور ٹرانسفرز کے کوئی اور کام نہیں کیا، اور ہر جگہ اس نے اپنے بندے لگا دیے ہیں تاکہ الیکشن جب ہو تو وہی پرانی دھاندلی، وہی پرانے تماشے، وہی نوٹ کھسوٹ، وہی جعلی ووٹیں، وہ سب کچھ کرے۔ ہمارا تو EVM کا مقصد یہ تھا کہ ایک بندہ ایک ووٹ ڈال سکے، انہوں نے ماشاءاللہ ایک بندے کے 4 ID کارڈ بنا رکھے جو 4 جگہ جا کے ووٹ ڈالتے ہیں، ہمیں اس بات کا پتہ ہے۔ اس وجہ سے یہ انہوں نے پھر وہی تماشا نئے سرے سے شروع کرنا ہے، لیکن انشاءاللہ اب کیونکہ ہمیں آپ کے سارے کرتوتوں کے بارے میں پتہ چل گیا ہے، وی ول بی دیر لوکنگ آفٹر آل دیز پرابلمس۔ آپ کو جہاں تک تعلق ہے اس وقت ہمارے جو ہوم ورک ہے بائی الیکشن کا وہ ہم نے مکمل طور پہ پورا کیا ہوا ہے، اور میں خاص طور پہ جو ہمارے ILF کے انصاف لائرز فورم والے ہیں میں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں۔ جیسے پچھلی دفعہ میں نے سارے میڈیا کو خراج تحسین پیش کیا تھا کہ اگر آپ نہ ہوتے تو شاید ہمارا بھی اسی طرح قتل عام ہوتا جیسے ماڈل ٹاؤن میں ہوا تھا۔ آپ کے کیمراز کیونکہ ہمارے پہ فوکس تھے تو
ہم لوگوں کی جان بچ گئی، ورنہ تو ارادہ قتل ہی کا تھا ان کا۔ اگر آپ کو یاد ہو جس طریقے سے ڈنڈے برسائے جا رہے تھے میری گاڑی پہ، ایک ڈنڈا میرے سر میں لگ جاتا تو شاید اس عمر کے اندر I would not have survived۔ اب آگے میں آپ کو ایک اور آخری بات بتانا چاہ رہی ہوں، انشاءاللہ 4 تاریخ سے پیپرز جمع ہونے شروع ہوں گے، فل فلیجڈ پولیٹیکل ایکٹیویٹی شروع ہوگی انشاءاللہ، جلسے ہوں گے، جلوس ہوں گے، کوئی بندہ آپ کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں روک سکتا، اور ہم سب سے آگے نکلیں گے اس پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں، کیونکہ انشاءاللہ ہم نے یہ الیکشن بتانی ہے ان کو کہ الیکشن اس مرتبہ تحریک انصاف کی اور کسی کی نہیں ہے، یہ لوٹوں کی سیٹیں کہیں اور نہیں جائیں گے۔ ایک بات میں ضرور یاسر سے کہنا چاہوں گی کہ آپ سے بات کریں، ہمارے جنرل سیکریٹری ہیں جو بتائیں گے آپ کو کہ اس وقت ہماری ووٹر لسٹ میں کیا مسئلے بنے ہوئے ہیں اور ہماری جو ڈیلیمیٹیشنز ہوئی ان میں کیا پرابلم ہے۔ جی شکریہ۔ سب سے پہلے تو جو ہماری امپورٹڈ حکومت ہے وہ ملک کا جو معاشی دیوالیہ نکال رہی ہے، اس کے بعد ان کے پاس صرف ایک ہی آپشن بچتی ہے کہ اگلے الیکشن کی تیاری یہ ایک منظم دھاندلی کا پلان بنائیں، اور اس پہ انہوں نے کام شروع کر دیا ہے۔ آپ خواہ مخواہ ہمارے جو پی ٹی آئی کے اسٹرانگ ایریاز ہیں وہاں سے ہمارے ووٹرز کے ناموں کو تبدیل کیا جا رہا ہے، ان کو ایسے علاقوں میں بھیجا جا رہا ہے جہاں سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور یہ ایک گزشتہ 2 دن سے ہم اکٹھی کر رہے ہیں شکایات، اور ظاہر ہے اس کا پھر ہر طرح سے ہم مقابلہ کریں گے۔ پہلے قانونی طور پہ الیکشن کمیشن کو شکایت کریں گے، ووٹوں کو واپس پہنچانے کی کوشش کریں گے، لیکن ہم ان کو یہ وارن کرنا چاہتے ہیں کہ یہ اگر قانون کے دائرے میں رہ کے سیدھا انہوں نے کام نہ کیا تو پھر ہر طرح کا پروٹیسٹ بھی کریں گے ان کے خلاف۔ جو حلقے بنائے جا رہے ہیں وہ بھی اسی پلاننگ کے ساتھ بنائے جا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کو ڈیمیج کیا جائے، اور نون لیگ کے جو متوقع کینڈیڈیٹس ہیں یا جو پہلے سے موجود ہیں ان کو فیور کیا جائے۔ جو ہمارے بالکل حلقے سیٹلڈ تھے ان کو چینج کیا جا رہا ہے۔ ایک مثال جو ہے وہ پی پی 74 ہے کوٹ مومن میں، جو کہ حلقہ صرف بنایا ہی اس لیے گیا کہ وہاں پہ جو حامد رانجھا صاحب ہیں ان کو وہ سوٹ کرتا ہے، اور وہ ان کا بڑا قریبی تعلق ہے ہمارے چیف الیکشن کمشنر سے، تو اور اس کی جو مختلف یونین کاؤنسلز کی ترتیب اس طرح دی گئی کہ خواہ مخواہ 3-4 حلقے ڈسٹرب کیے گئے ہیں صرف اس ایک حلقے کو بنانے کے لیے، اور اس میں ہم اس کو ظاہر چیلنج کریں گے، قانونی راستہ اختیار کریں گے، اور اگر اس کے باوجود ان پہ کوئی اثر نہ ہوا تو پھر جو اس کے خلاف بھی ہم پروٹیسٹ کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ جی اگر کوئی سوال ہیں تو اینی کویسچنس؟ جی جی دیکھیں آپ کے سامنے ہمارا بیسکلی میڈیا جو ہے وہ ہمارے کان آنکھیں، اس عوام کی آنکھیں اور کان ہیں۔ آپ کے سامنے ہیں کہ بغیر کسی گورنمنٹ کے آپ کے سامنے پولیس گردی ہوئی جو انسٹرکشن CCPO اور چیف سیکرٹری کے تھرو ہوئی، اور اس کے اندر آپ کے سامنے ہے کہ سوائے حمزہ شریف کے کوئی اور بندہ نہیں تھا۔ آپ کے پاس گورنمنٹ نہیں تھی، اس کے باوجود آپ نے اس طرح کے آرڈرز دیے۔ آپ لوگوں نے اس بات کو اجاگر کیا تو اسٹینڈنگ کمیٹی سینٹ نے بھی ساری چیزوں کا نوٹس کیا۔ آپ لوگوں نے اس بات کو اجاگر کیا کہ ہمارے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں تو سیشن کورٹ بھی ہمیں ریلیف دے رہی ہے۔ ہم آپ کے سامنے یہ بار بار ساری باتیں اس لیے لے کے آ رہے ہیں کہ اصل آنکھیں اور اصل کان اس وقت ہمارا میڈیا ہے، کیونکہ اگر میڈیا بتائے کہ کتنی بڑی زیادتی ہو رہی ہے تو we will be in a position to rectify it۔ ہماری مصیبت اس بات کی ہے کہ یہ اتنی چور حکومت ہے، ساری زندگی انہوں نے چوری کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا، ساری زندگی غلط کام کرنے کے علاوہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا۔ اب میں آپ کو بتا نہیں سکتی، ان کو صحیح کام کرنا نہیں آتا، they are not capable۔ اگر ان کو کوئی نہ کوئی سیدھا کام کر لو تو کہتے جی کو کس طرح ہوتا ہے، وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ساری زندگی الٹا کام کیا، therefore they are not capable of doing it۔ سوائے جھوٹ بولنا، ہٹ دھرمی کرنا، لوگوں کو مار پیٹ کرنا، بدماشی کرنا، اس کے علاوہ ان کو کوئی اور کام نہیں آتا۔ اور آپ کے پاس سٹینڈنگ ایویڈنس ہے۔ مجھے اس دن بڑا افسوس ہوا جب لوگوں نے کہا کہ یہ کیا کہتے ہیں ماڈل ٹاؤن کا سانحہ
اور خان صاحب نے بالکل صحیح بات کہی تھی کہ ماڈل ٹاؤن کا سانحہ اگر پراپرلی ثناء اللہ اس وقت اس کے لیے سزا اس کو مل جاتی تو آج کسی پولیس والے کی جرت نہ ہوتی کہ عام آدمی عام شہری کی پیسفل پروٹیسٹ ایک پرامن پروٹیسٹ پہ وہ ڈنڈے اٹھاتے یہ کر. احمد آپ بتانا چاہ رہے تھے یو ور ٹاکنگ اباؤٹ واٹ ہیپنڈ ان گوجرانوالہ. جی احمد صاحب ہمارے وائس پریزیڈنٹ ہیں. چلیے جی السلام علیکم. ٹیل دیم اباؤٹ واٹ ہیپنڈ. جو ایک خاص بات بتانا چاہتا ہوں یہ ہے کہ وہاں پر جتنے بھی آپ سمجھ لیں کہ انتظامات تھے یا جن لوگوں کی مشینری جس کو آپ کہتے ہیں عام مشینری جو کہ لوگ کرائے پہ دیتے لوگوں کو